یہی تصوف ہے. اور روح سے عدم واقفیت یہ تصوف نہیں ہے، یہ روحانیت نہیں ہے. میں نے جو کچھ اس وقت عرض کیا میں آپ کے یہ ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں. اس بات کی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کا جسمانی وجود کچھ نہیں ہے، یہ سب روح کے تابع ہے. جب آپ زندہ ہیں جب بھی روح کے تابع ہے، اور جب آپ یہ میں مر جاتے ہیں تب بھی روح کے تابع ہے. تو جب آپ کی اس جسمانی وجود کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو آپ اس حیثیت کو کیوں نہیں تلاش کرتے جس کی وجہ سے آپ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور زندہ ہیں. روح جب نکل جاتی تو آدمی زندہ نہیں ہوتا، اس کو مردہ کہتے ہیں. اسی بات کو فقراء بھی کہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اپنے آپ کو پہچانو، اپنی اصل کو پہچانو، اپنی روح کو پہچانو، اپنی حقیقت کو پہچانو. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سرفرازی عطا کی ہے اس کو پہچانو. آپ کی آنکھ کا پہلا ٹارگٹ، پہلا نشانہ، پہلی منزل اللہ تعالیٰ ہے. آنکھ نے پہلے اللہ کو دیکھا، کان نے پہلے اللہ کی آواز، سب سے پہلے جو کان نے آواز سنی وہ اللہ کی آواز سنی. ہونٹوں نے، زبان نے اگر کوئی کلام کیا ہے تو سب سے پہلے کلام یہ کیا، قالو بلا، جی ہم اقرار کرتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں. آپ اللہ کو دیکھ چکے ہیں، اللہ کی آواز سن چکے ہیں، اللہ کو دیکھ کر اللہ کا اقرار کر چکے ہیں، خالق مان لیا ہے آپ نے اللہ کو. دوئی کا بھی پتہ چل گیا جب روح نے کہا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، تو کیا مطلب ہوا؟ آپ ہمارے رب ہیں، ہمیں رزق دینے والے ہیں، ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، ہم مخلوق ہیں. تو روحیں اس بات کو بھی اقرار کر چکی ہیں کہ ہم مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں. جب خالق نہیں ہے تو کبر نہیں ہونا چاہیے. جب ہم خالق نہیں ہیں تو ہمیں ہرگز یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم زمین پر اکڑ کر چلیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زمین پر اکڑ کر چلتے ہو، تم اپنی اکڑ سے زمین کو پھاڑ نہیں دو گے. تمہارے اکڑ کر چلنے سے زمین پھٹ نہیں جائے گی. اور اگر تم اتنے ہی زوراور ہو، اتنے ہی طاقتور ہو کہ زمین پر اکڑ کر چلتے ہو، مکھی تمہارا رزق لے کر اڑ جاتی ہے، اس مکھی سے وہ رزق چھین کر دکھاؤ. اللہ فرماتے ہیں اللہ اتنا بڑا ہے، مکھی مچھر کی مثال دینے سے نہیں شرماتا. آپ اتنے سارے لوگ ہیں، بتائیے مکھی آپ کا رزق لے کے اڑ جائے، آپ چھین سکتے ہیں اس سے؟ مکھی سے تو آپ رزق نہیں چھین سکتے، زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں. گردن میں ہڈی پیدا ہو گئی ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، زندہ آدمی نرم ہوتا ہے، موڑنیس ہوتی ہے اس میں، وہ مڑ سکتا ہے، گھوم سکتا ہے. لیکن مردہ آدمی میں مڑنے کی، جھکنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اگر کسی آدمی کی اکڑ میں گردن اکڑ گئی تو وہ زندہ نہیں ہے. اس لیے زندگی کی علامت ہی ہے کہ زندگی میں موڑنس ہوتی ہے. آدمی مڑ سکتا ہے، جھک سکتا ہے. ایک آدمی مر گیا، اب اس کی گردن آپ جھکا کے دکھا دیں نہیں جھکے گی. ہاتھ اکڑ گیا، ہاتھ کو سیدھا کر کے دکھائے، ہاتھ سیدھا نہیں ہوگا. تو اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اکڑ گیا وہ مر گیا،
اس پر موت وارد ہو گئی، بظاہر وہ آپ کو زندہ نظر آتا ہے لیکن اللہ کے قانون کے مطابق وہ مر گیا۔ اور جو آدمی یہاں مر گیا وہ آدمی ہر عالم میں مر گیا۔ ایک ہوتا ہے مرنا، ایک ہوتا ہے انتقال ہونا، دو بڑا فرق ہے۔ مرنا مردہ ہونا ہے، انتقال ہونا منتقل ہونا ہے۔ جب آدمی اس دنیا میں مرتا ہے تو جسم مرتا ہے، روح منتقل ہوتی ہے، جسم منتقل نہیں ہوتا، کسی کا جسم منتقل نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ دیکھیں قبر میں آپ مردہ دباب کے آئے، 8 دن میں کھولیں مردہ پڑا ہوا ہوگا، 2 سال میں کھولیں ہڈیاں پڑی بھی ہوں گی، لیکن روح کا انتقال ایسا ہے کہ وہ آپ کو نظر نہیں آتی، روح منتقل ہو گئی، جسم کا وجود ختم ہو گیا، مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو گیا، لیکن روح موجود ہے، خواب میں بھی نظر آ جاتی، تذکرہ بھی ہوتا۔ اب بتائیے کہ آدمی مر گیا، 20 سال کے بعد اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ایسا تھا ویسا تھا، میرا ماموں تھا، میرا چاچا تھا، میرا تایا تھا۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ جسم کا ذکر ہو رہا ہے جی، روح کا جسم ہو رہا ہے، جسم کا